أعوذ بالله بسم صدق الله العظيم. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. شاعر کیا کہتا ہے؟ محبت سے سماعت فرمائیے کہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ
جو رنگ کے جامی پر رومی پہ اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ جب بندے پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو اس بندے سے تقاضا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کا شکر گزار بن جائے۔ یہ اللہ کی اس نعمت کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کے، اس سے نفع اٹھا کے شکر گزاری کا مزاج بنائے۔ چاہے وہ نعمت ہمیں اپنی آنکھوں سے اور اپنی سوچ سے بہت چھوٹی لگے، چاہے وہ نعمت ہمیں اپنی سوچ کے اعتبار سے بہت بڑی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کریم اور مہربان ذات نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف اور پابند نہیں کیا کہ اگر نعمت تم معمولی سمجھو تو اس کا شکر بہت تھوڑا ہے، اگر نعمت بہت بڑی سمجھو تو اس کے لیے شکر بہت بڑا ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں، چاہے کتنی بڑی نعمت ہو اور چاہے ہماری سوچ کے اعتبار سے چھوٹی نعمت ہو، ہم صرف اس قدر مکلف بنائے گئے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔
اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے کیا کہے؟ جی الحمدللہ. کیا کہہ دے؟ الحمدللہ. تو اب کسی کو اچانک پتہ چل جائے کہ جی آپ اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے. چھوٹی نعمت ہے بڑی نعمت ہے؟ جی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے. اور پتہ بھی اچانک چل جائے. لیکن ہم سے تقاضا اتنا ہے کہ ہم سنتے ہی اپنی زبان سے فوراً کیا کہے؟ الحمدللہ. ہر نعمت کا تقاضا بندے سے شکر کا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے. اور یاد رکھیں کہ شکر گزاری میں ایسا عمل شامل نہیں ہو سکتا جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آئے. اس لیے کہ آج یہ بھی ایک مصیبت ہے، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے صحیح سمجھ کے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے صحیح سمجھ کے، اور جب اس سے کہا جائے کہ جی کیوں، کہتے ہیں اللہ نے نعمت دی ہے بطور شکر کر رہا ہوں. کر غلط رہا ہے، اور اپنی اس غلطی کو بھی عنوان کس چیز کا دے رہا ہے؟ شکر کا دے رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، شکر گزاری بھی اللہ کو وہ مطلوب ہے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی، نافرمانی لازم نہ آئے. آج بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس، اتنی ساری ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، گنتی بھی نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑی نعمت جس کا موقع، جس کی یاد دہانی ہر سال ہوتی ہے، اگست کا مہینہ چل رہا ہے. ہر اس ملک کے باشندے کے دل میں ایک بات تازہ ہو رہی ہے کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو 78 سال پہلے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت ملی تھی، اور وہ نعمت کون سی تھی؟ آزادی کی نعمت. ایسا ہی 14 اگست 1947 انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس ملک کے پاکستان کا، ہمارے اس پیارے ملک کا یوم آزادی. لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے مخلص محب وطن ہونے کے، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، دنیا کے نقشے پر اس کو وجود مل رہا تھا، تو اسلامی تاریخ کون سی تھی دوستو؟ 27 رمضان، شب قدر تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی. یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ وہ رات اس ملک کے وجود کے لیے حصے میں آئی. اور ہمارے اکابر کا تو طریقہ رہا، معمول رہا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلاً بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں اس آزادی کی نعمت کا زیادہ شکر کون سی رات کو ادا کرنا چاہیے؟ 27ویں شب کو، کہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق رات ہے، پھر طاق راتوں میں سب سے جاندار رات 27ویں شب، جب اللہ نے اس ملک کو ایک وجود بخشا. اور وجود بھی ایسے تیسے نہیں ملا کہ بیٹھ گئے، کاغذات پہ سائن ہو گئے، چلے جی وہ حصہ آپ کا ہو گیا، یہ حصہ ہمارا ہو گیا. اس ملک کی آزادی کے پیچھے قربانیوں کی ایک بڑی داستان ہے. جمعے کے بیان میں بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی.
ایک بہت بڑی داستان اس کے پیچھے. اس ملک کے بننے میں اور اس کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا پاک خون شامل ہے، قربانی شامل ہے، گھر بار چھوڑنا شامل ہے، اولاد ماں باپ سے بچھڑنا شامل ہے. کتنے لوگ اس ملک کے بننے کے بعد یہاں ایسے آئے کہ جن کے پیارے ان سے راستے میں بچھڑ گئے، بھائی آ گئے، بہنیں رہ گئی. ہم نے خود ایک بزرگ خاتون کو اپنے بچپن میں دیکھا جو ہمارے گھر آتی تھی، ایک بزرگ معمر خاتون، اور وہ ہندوستان میں ایک ایسے علاقے سے آئے تھے کہ جو کافی اندرون علاقہ تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ عورت جب بھی آتی تھی تو یہ کہتی تھی ہم ریل گاڑی میں آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ہماری بہنیں تھیں، جوان بہنیں، راستے میں کہاں چلی گئی کہاں بچھڑ گئی آج تک نہیں پتہ. اور ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے گھر کے پڑوس میں گجرانوالہ حضرت، جہاں حضرت کی رہائش تھی، گجرانوالہ کے اندر علاقہ ہے گکھڑ منڈی، حضرت کی قبر بھی وہاں پر، وہاں حضرت کی مسجد بھی تھی. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو ذہنی معذور ہو گئی تھی، پاگل. اور اکثر ایسا ہوتا کہ چونکہ اچھا دور تھا اس وقت کا، شروع کا، تو گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے. جیسے آپ بھی اگر 30-40 سال پہلے ان بزرگوں سے پوچھیں، یہ تو اب ہم گھروں کو تالے لگاتے ہیں، کنڈیاں لگاتے ہیں، پہلے تو نہیں تھا، دروازے کھلے ہوئے. تو حضرت فرماتے ہیں اکثر وہ بوڑھی عورت کیا ہوتی تھی، ایک دم گھر آ جاتی، اور ہمارے گھر کے صحن میں ایک پانی کا جیسے ایک پمپ ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا. لوگ جس سے پانی نہیں بھرتے وہ کیا کہتے ہیں اس کو. تو سخت سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی، وہ کیا کرتی تھی، اس پانی کی لائن کھول دیتی تھی، برف جیسا پانی آ رہا، اور وہ بوڑھی عورت جا کے اس کے نیچے کھڑی ہو جاتی تھی، یخ پانی. تو گھر والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ پاگل تو ہے، چلے عورت ہے پاگل ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اتنا ٹھنڈا پانی چاہے صحت مند آدمی کو لگے یا پاگل کو لگے تکلیف تو ہوگی نا اس کو. تو یہ اپنی اس تکلیف کا اظہار کیوں نہیں کرتی، برف جیسے پانی سے نہا رہی ہے اور اس کو کچھ محسوس نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا وجہ یہ ہوئی کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو ہجرت کے وقت پاکستان آتے ہوئے ٹرین میں اس کے سامنے اس کے پورے خاندان کو سکھوں نے قتل کر ڈالا تھا. اس عورت نے اپنے ان پیاروں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ درد سینے میں تھا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے پیاروں کی محبت کا غم اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی گرمائش جسم میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی اندر کوئی اثر نہیں کرتا تھا. یہاں سے حضرت نے آگے جو اصل بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں گھر والوں سے کہتا تھا دیکھو اس سے ایک نتیجہ اخذ کرو کہ انسان کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی جدائی کی گرمائش جسم میں پیدا ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے پانی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اندر جا چکی ہو
اس محبت کا اثر اور اس کی گرمائش کیا ہوگی دوست. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ذاکرین کو سردی کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. یہ جو ہم سردی میں کانپ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کہ وضو نہیں کر سکتے, نہیں, اللہ والوں کو ہم نے دیکھا ہے سخت سردی کے اندر ایک نارمل رومال اور یا ایک نارمل شال میں ذکر اپنے اندر ایک حدت رکھتا ہے دوستو, ایک گرمائش رکھتا ہے. تو بات خیر دوسری طرف آئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی, اور پھر وہ نعمت ملی بھی اتنی قربانیوں کے بعد ہو. تو تقاضا کیا ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے, اور شکر کا طریقہ بھی وہ نہیں جو میں اور آپ خود بنا لیں. اب لوگ کہے کہ جی 14 اگست یوم آزادی ہے, بطور شکر کے موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال دیا, اب ساری رات دن اس کو پٹ پٹاتے ہوئے گھوم رہے, سب کے دماغ گرم کر دی. یا باجے بجا رہے کہ جی آزادی ہے, بطور شکر کے باجے بجا رہے, یا خدا نخواستہ گانے بجا رہے. تو آپ بتائیں کہ نعمت آزادی پر شکر کا یہ طریقہ صحیح غلط ہے؟ اس لیے کہ گانے بجانا, باجے سننا, اپنے وجود سے کسی کو تکلیف دینا, موٹر سائیکل کی تیز آواز نکال کر لوگوں کو حرج میں ڈالنا, یہ تو سارے نافرمانی والے کام ہیں. یہ شکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آزادی پر شکر کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے. دیکھا وہاں یہود کی بڑی آبادی تھی, اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. کون لوگ؟ یہود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا, بھئی یہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے تو اس آزادی پر بطور شکر کے ہم کیا عمل کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں, یعنی ہمارا حق ان پر زیادہ ہے, ہم بھی رکھیں گے روزہ. لیکن جو نکتے کی بات ہے کہ فرعون ظالم تھا, ظلم کرتا تھا, اس کے ظلم سے اللہ نے نجات دی, آزادی ملی, تو شکر کا اظہار کس طریقے سے ہوا؟ روزے کے ذریعے سے. روزہ عمل ہے, روزہ عبادت ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے. پاکستان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا تقاضا یہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں, ہر آن ادا کریں, ہر دن ادا کریں. لیکن شکر بشکل معصیت نہیں, بشکل تکلیف نہیں, بشکل مصیبت نہیں کہ دنیا کو مصیبت کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جی آزادی کا اظہار بطور شکر ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو ایک تو آج بحیثیت قوم ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, اور علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا 78واں یوم آزادی آ رہا ہے, شکر کا موقع ہے, من حیث القوم ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات. دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک دعا سکھائی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی, اور ہمیں وہ دعا یاد کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال
نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اب یہ دعا میں 4 باتیں، ہم صرف پہلی بات پر لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من زوال نعمتک، اس بات سے کہ آپ کی نعمتیں مجھ سے واپس چلی جائے، زائل ہو جائے، میں پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جب نعمت اللہ پاک کی طرف سے بندے کو مل جائے تو بندے پر لازم ہے کہ اس نعمت کو محفوظ کرے، اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچائے. ایسا نہ ہو کہ ایسے کرتوت کر لے کہ اللہ ناراض ہو کہ وہ نعمت واپس لے لے. اس دنیا میں کتنے لوگ، کتنی امتیں، کتنے اقوام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے اپنی نعمت واپس لے لی، واپس چلے گئے. یورپ کے کتنے ممالک آج ایسے ہیں جو ایک وقت میں اسلام کا قلعہ اور اسلام کا مرکز تھے دوستوں، آج وہاں اسلام کا نام بھی نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال وہ اسپین ہے، اندلس جس کو اسپین کہتے ہیں. اب یہ جو اندلس ہے، غرناطہ ہے، یہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھے ان سے کبھی پوچھیں کہ غرناطہ کی تاریخ کیا ہے، اندلس کی تاریخ کیا ہے، جہاں کسی وقت میں طارق ابن زیاد نے جس کے ساحل پہ اتر کر کشتیوں کو آگ لگا دی تھی، پورے ملک کو جا کے فتح کیا اور اسلام کا نظام اس پہ غالب آیا. وہ علم کے حلقے لگے، مدارس قائم ہوئے، مساجد قائم ہوئی، اسلامی حکومت اور ریاست قائم ہوئی. کئی صدیوں تک اندلس پر اسلام کا طوطی بولتا رہا. لیکن میں آپ سے عرض کروں، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفرنامے جہاں دیدہ کے اندر یہ بات لکھی ہے. یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے، طلبہ بھی اور عام ساتھی بھی ہمارے. حضرت نے اپنے سفرنامے جو جمع کیے، جہاں دیدہ میں انہوں نے اسپین کا سفرنامہ لکھا کہ میں اسپین گیا، اندلس گیا. وہاں حضرت نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا کہ میرا دل زخمی ہوا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، یورپ کے سارے ممالک لے کے، جہاں کفر بہت عروج پر ہے، لیکن مجھے اسلام اتنا اجنبی شکل میں کہیں نظر نہیں آیا جتنا مجھے اسپین کے ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے. جو اسلام کا مرکز اور قلعہ تھا، وہاں پر میں ایئرپورٹ سے نکلا، نماز قضا ہو رہی تھی، جلدی سے میں نے اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھنا شروع کی. وہاں ایئرپورٹ کا عملہ اور گزرنے والے لوگ مجھے اتنے اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی عجیب کام کر رہا ہوں. اور یہی اسپین اسلام کا مرکز رہا ہو، قلعہ رہا ہو، مجاہدین کی آمد و رفت رہی ہو، طارق ابن زیاد جیسے جرنیل نے اس کو فتح کیا ہو، وہاں اسلام اجنبی ہو گیا. اس نعمت کی قدردانی کرنی. تیسری اور آخری بات، یہ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں. اس ملک کے بننے میں ایک بڑا کردار اور ایک مرکزی حصہ وہ اس قوم کے علماء کا ہے. یہ ریکارڈ اپنے پاس درست رکھیے دوستو. ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جائے نہ بتایا جائے، پاکستان اسٹڈیز میں، مطالعہ پاکستان میں جتنے ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا، ہمیں کوئی عالم کا تذکرہ نہیں ملتا، کوئی بات نہیں.
باقی حضرات کا بڑا حصہ ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں. ساتھ ایک ایسی شخصیت شامل تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میری یہ تحریک کامیاب نہ ہوتی. کسی نے بانی پاکستان سے پوچھا کہ وہ کون تھے؟ پر میں وہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مولوی تھے جن کا نام مولوی اشرف علی تھا اور ان کا تعلق تھانہ بھون سے تھا. سمجھ تو گئے ہوں گے دوستو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت ہے، بانی پاکستان کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے، ان کے مشورے نہ ہوتے، میری تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. اور جب ملک بنا، آپ جانتے ہیں ایک حصہ افسوس 1971 میں ہم سے الگ ہوا، جس کو آج کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش. یہ پاکستان کے ساتھ تھا. تو ملک کے اس حصے پر جو مشرقی پاکستان ہے، اس پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے بانی پاکستان نے جس عالم کو جھنڈا دیا ان کا نام تھا علامہ شبیر احمد عثمانی. مغربی پاکستان پہ جھنڈا لہرانے کے لیے جس عالم کو دیا ان کا نام تھا علامہ ظفر احمد عثمانی. دونوں دیوبند کے فرزند ہیں. ایک علامہ شبیر احمد عثمانی، ایک علامہ ظفر احمد عثمانی. دونوں مولوی ہے، خالص مولوی ہے، عالم ہے، دیوبند کے مدرسے کے فاضل بھی ہیں، استاذ بھی ہیں. اگر ان علماء کا پاکستان کے وجود میں کردار نہیں تھا، بانی پاکستان نے ان کے ہاتھ سے جھنڈے کیوں لہرائے؟ اور جب بانی پاکستان کی وفات کا وقت آیا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا، تو آپ کو پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے گا. جو جھنڈا لہرانے کے لیے عالم کو ہاتھ پہ پکڑائے، جنازے کی وصیت اس عالم کے لیے کرے جو ایک مدرسے کا فاضل ہے. اور آج ہم کہیں کہ جی علماء کا کیا کردار ہے اس ملک کے اندر، تو ایک تو اس ریکارڈ کو اپنے پاس صاف رکھیں. ایک بات، اصل بات جو اس کے ساتھ ضمناً کر رکھ بات ختم کرتا ہوں. پاکستان بن رہا تھا، ہندوستان میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، ہمارے اکابر اہل حق کی. ایک طبقہ ایسا تھا جس نے کہا کہ پاکستان بننا چاہیے. ایک جماعت علماء کی ایسی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت نہیں بننا چاہیے. میرے الفاظ پہ غور کریں گے دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی سیاسی باتیں نہیں ہے دوستو، نہ ہماری عادت ہے. ایک طبقے نے کہا کہ پاکستان بننا چاہیے، ایک طبقے نے کہا کہ پاکستان اس وقت نہیں بننا چاہیے. جس نے کہا بننا چاہیے اس کی قیادت کر رہے تھے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. جس نے کہا اس وقت نہیں بننا چاہیے اس کی قیادت کر رہے تھے شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. دونوں کتنی بڑی ہستیاں ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں. ایک نے کہا بننا چاہیے، دوسرے نے کہا اس وقت نہیں بننا چاہیے. اس کو رائے کا اختلاف کہتے ہیں، اور رائے کا اختلاف کرنا بڑوں کا کام ہوتا ہے دوستو، چھوٹوں کا کام لڑنا ہوتا ہے. اگر مجھ سے یہ ڈیسک کوئی ابھی اٹھانے کی کوشش کرے گا نا تو میں لڑوں گا، اس لیے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں. حقیقت بھی تو چھوٹے لڑتے ہیں، بڑوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ بڑے پن کی دلیل ہوتی ہے. تو ایک طرف حضرت تھانوی، ایک طرف حضرت مدنی. اصل بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، اور اختلاف رائے چھوٹی بات میں نہیں، ایک ملک کے بننے یا نہ بننے میں ہو رہا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے
کہ ان حضرات نے اس اختلاف کے باوجود بھی یا بے احترامی کی ہو. ہمیشہ دونوں جانب کے اکابر نے ایک دوسرے کا نام احترام سے لیا، تذکرہ احترام سے کیا. اگر جیسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ لگائی بجھائی والے، اگر کسی نے ایک کے سامنے جا کے دوسرے کے لیے کوئی ہلکا لفظ کہا تو اسی وقت اس کی اصلاح کی اور کہا وہ ہمارا آپس کا علمی اختلاف ہے، آپ کو کس نے کہا کہ ان کا نام بے ادبی کے ساتھ لو. اور میں آپ سے ایک عجیب بات عرض کروں، ایک بڑا عجیب واقعہ. ایک شخص حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وہ آگ میں جل رہے ہیں. اب حضرت تھانوی کو یہ خواب کیوں سنایا؟ کہ چونکہ ان کا تو سیاسی اختلاف ہے نا تو خوش ہو جائیں گے. اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھیں ہمارے اختلاف ہے نا، دیکھو مخالف آگ میں جل رہا ہے، ہم نے تو یہی کہنا ہے. اب تحریک پاکستان چل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، اور ایک ایسے ہی شخص نے آ کے حضرت تھانوی سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مدنی کس میں جل رہے ہیں؟ آگ میں. اب ظاہر کے اعتبار سے دوستو یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے؟ جی برا ہے نا، ایک بندہ آگ میں جلنا. اسے لگا حضرت تھانوی بڑے خوش ہوں گے، تعریف کریں گے، شاید کچھ اکرام بھی کر دیں. وہ بھی حکیم الامت تھے. انہوں نے فرمایا بھائی تم کیا سمجھتے ہو، تمہیں یہ خواب برا لگا؟ اس نے کہا بہت برا لگا، حضرت مدنی آگ میں جل رہے. کہا میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ اللہ نے تمہیں خواب میں دکھایا کہ حضرت مدنی اللہ کے عشق کی آگ میں جل رہے. اللہ کی محبت ان میں اتنی بری ہوئی ہے کہ گویا اللہ کے عشق کی آگ ان کے سینے کے اندر جل رہی ہے. تم کیا سمجھتے ہو ان کو؟ آج میرے دوستوں بزرگوں یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ عدم برداشت کہاں تک آ گئی؟ تھوڑا سا ہمارا کسی سے لین دین میں اختلاف، رشتے میں اختلاف، زبان میں اختلاف، مسلک میں اختلاف، اور اب کی سب سے بڑی مصیبت سیاست میں اختلاف، وہ الگ پارٹی میں الگ پارٹی. تو اب تو کافر سے بڑی بات نہیں. وہ گالم گلوچ، وہ بے ادبی، وہ بے احترامی، اور وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے کہ الامان والحفیظ. پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے، پاکستان کے قومی ترانے پڑھتے ہوئے، کیا ہمیں اس قوم کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے آج کہ جو آپ لوگ آپس میں جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہو؟ جہاں بیٹھتے کوئی کسی کو گلاس مار رہا ہے، کوئی کسی کو چائے کا کپ مارتا ہے، کوئی کسی کو مکے مار رہا ہے، کوئی کسی کو پیر سے کھینچ کے ذلیل کر رہا ہے، کوئی کسی کو یہودی عیسائی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر مطلق کہہ رہا ہے. یہ تربیت قوم کی کون کرے گا دوستو؟ اور اس قوم کو کون بتائے گا کہ جب یہ ملک بننے میں آ رہا تھا تو یہ تو اتنی محبتوں کے ساتھ بنا کہ اس کے بنانے والے بھی اور اس سے اختلاف رکھنے والے بھی ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آج اس نوجوان نسل کی رہنمائی کریں. 78واں یوم آزادی مناتے ہوئے قوم کے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہوں اور ہم صرف جھنڈا لہرائیں اور کہے کہ جی میں پاکستان سے محبت کا حق ادا کر دی. آپس میں محبت کی ایک فضا آج قائم کرنی ہے دوست، تب جا کے اس ملک کے بننے کا مقصد اور اس کا سفر آگے بڑھے گا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے. ساتھیوں کے پاس اگر کارڈ ہے تو اس کو نکال لیں، نہیں ہے تو طلبہ سے وصول فرما لے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ان کے قبور میں اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے. ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر، لیکن آواز کے ساتھ ذکر کی شرعی حد علماء نے لکھی کہ جہر معتدل ہو، اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والے کے صرف اپنے کان تک آ جائے. اس لیے کہ بہت زیادہ چیخ و پکار یہ مسجد اور ذکر کے آداب دونوں کے خلاف ہے. اور اتنا اگر خاموش ذکر جاہری ہو کہ خود کو بھی آواز نہ آئے تو یہ فائدے سے خالی ہے. اس لیے کچھ دیر کے لیے ذکر جاہری کریں گے، اس کے بعد تھوڑا سا مراقبہ، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو یکسو کر لیں اور یہ تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا. میرا
میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ ظاہر و باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے، آج کی مجلس میں شریک ہوئے، جس درجے میں شریک ہوئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ علم بعمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پوری زندگی آپ کے پاکیزہ ذکر سے اپنی زبان اور دل کو معطر رکھنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، اس مسجد کے جتنے بزرگ نمازی احباب، پوری امت مسلمہ کے مرحومین جو اپنی قبروں میں ہیں، یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے، یا سب کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے مسجد کے نمازی بھائی عبدالجبار صاحب بیمار ہے، ٹانگ کی ہڈی ان کی ٹوٹی ہے پھسلنے کی وجہ سے، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔